نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے، یا ایوہا اے الذین، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے یعنی مومن، لا نہیں تاکلو نہ کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطلی نہ حق، الا مگر، ان یہ، تکونو کہ ہو، تجارتن کوئی تجارت، ان سے، ترادن آپس کی خوشی، ترادن آپس کی خوشی سے، منکم تم سے، لا نہیں، تقتلو قتل کرو، لا تقتلو اور نہ قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، اپنے نفس کو، یعنی کہ ایک دوسرے کو، انا بے شک اللہ، اللہ کانا ہے، بکم تم پر، رحیمن مہربان۔ اب اس کی ٹرانسلیشن ہم دیکھیں گے، اے ایمان والو، آپس کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ باہمی رضامندی سے خرید و فروخت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ اب اس کا کنیکشن دیکھیں گے پچھلی آیات سے، پچھلے ٹاپک سے، کہ حرمت رشتہ اور حرمت اموال کا، حرمت رشتہ اور حرمت اموال کا، مال کی جمع اموال ہوتا ہے، حرمت اموال کا باہمی، آپسی یعنی کہ باہم، مانوی تعلق ہے، مانی کا تعلق ہے، کیونکہ دونوں کا خیال نہ رکھنے سے رنجشیں پیدا ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حرمت پامال ہوتی ہے۔ سورت کی ابتدا میں، سورت کے شروع میں، اب تک خاندان، یتامہ یعنی کہ یتیموں، یہ یتیم کی جمع ہے، یتیموں اور لونڈیوں کے معاشرتی و مالی حقوق کا ذکر اور ان کے ساتھ مقدس رشتوں کی حرمت و تکریم کا بیان ہوا ہے۔ اب مالی حقوق کو قدر وسعت کے ساتھ یعنی کہ قدر وسیع کر کے یوں بیان فرمایا کہ تم اپنے ہی مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھایا کرو، البتہ باہمی رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے سے لین دین کے ذریعے مال لینا اور کھانا جائز ہے۔ جس طرح تم اپنے مال ناجائز طریقے سے نہیں کھا سکتے، اسی طرح تمہیں اپنے آپ کو قتل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مہربانی کرنا چاہتا ہے، اس کی مہربانی کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی مالی، اخلاقی اور جسمانی ظلم کی کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مہربانی کا سلوک کرو۔ جذبہ اخوت کو بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کے مال جیسے الفاظ استعمال کرنے کی بجائے ایسی ضمیریں استعمال فرمائی ہیں جن سے باہمی قربت و شفقت کا احساس بیدار ہو سکے۔ جو شخص اس حکم اور نصیحت کے باوجود کسی پر مالی اور جانی ظلم کرے گا، دنیا میں شاید وہ اس کی سزا سے بچ جائے، لیکن آخرت کی سزا سے ہرگز نہیں بچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ظالموں کو سزا دینا ذرہ برابر بھی مشکل نہیں۔ دنیا تو نہایت مختصر اور جلد ختم ہونے والی ہے، اور اس کے بعد اسے جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں میں جھونک دیا جائے گا۔ وہاں نہ ان جرائم کی معافی ہوگی اور نہ ہی سزا کے بغیر تلافی ہو سکے گی۔ آپ نے دھوکہ دہی، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی و بیشی، حرام چیزوں کی خرید و فروخت اور رشوت سے منع فرمایا۔ اب ہم احادیث کے حوالہ جات سے تھوڑی تفصیل کے ساتھ جائز اور ناجائز طریقوں کا ذکر کریں گے۔ قتل کے بارے میں سورہ مائدہ میں تفصیل بیان کی ہوگی۔ قتل کے بارے میں سورہ مائدہ میں آگے اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آئے گی۔ سود اور اس کی تمام قسمیں حرام ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں مطلقاً حرام قرار دیا ہے۔ اس کی تفصیل ہم مزید پڑھیں گے۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ مذکورہ آیت کے ضمن میں دیکھیں۔ اور ہر وہ کاروبار ناجائز ہوگا جس میں سود یا اس کی کوئی شکل پائی جاتی ہے۔ نمبر 1، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم اٹھا کر کسی مسلمان کا حق کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم لازم اور جنت حرام کر دیتے ہیں۔ ایک شخص نے آپ سے عرض کیا کہ اگرچہ یہ حق تلفی تھوڑی ہو،
فرمایا اگر وہ پیلو کے درخت کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ پیلو کے درخت کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، حق تلفی نہیں جو ہے وہ معاف کی جائے گی۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص جھوٹی قسم اٹھا کر کسی مسلمان کا حق کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم لازم اور جنت حرام کر دیتے ہیں۔ ایک شخص نے آپ سے عرض کیا اگرچہ یہ حق تلفی تھوڑی ہو، فرمایا اگر وہ پیلو کے درخت کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ آگے ہم ایک اور روایت دیکھیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے ہم کلام نہیں ہوگا اور نہ ہی انہیں نظر و کرم سے دیکھے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہے؟ ایسے لوگ تو نامراد اور خسارے میں پڑ گئے۔ آپ نے فرمایا ٹخنوں سے نیچے تہبند لٹکانے والا، نمبر 2 احسان جتلانے والا، اور نمبر 3 پہ ہے جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ماپ تول میں کمی کرنا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اس جرم کی وجہ سے دنیا سے نیست و نابود کر دی گئی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 85۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کو فرمایا یقیناً تم 2 ایسے کاموں کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں جن میں کوتاہی کی وجہ سے پہلی قومیں تباہ ہوئی ہیں۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے کتاب البیوع میں سے۔ اور اس سے آگے ایک اور دیکھتے ہیں روایت۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار تشریف لے گئے، ایک تولنے والے کو دیکھا کہ وہ کوئی جنس تول رہا ہے، اسے فرمایا تولیے مگر جھکتا ہوا، تولیے مگر جھکتا ہوا، کمی نہیں کرنی، رتی بار اضافہ ہی ہو جائے تو وہ صحیح ہے لیکن کمی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ تو کیا فرمایا اسے فرمایا تولیے مگر جھکتا ہوا۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے کتاب البیوع میں سے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور روایت ہے صحیح بخاری کی کتاب البیوع میں سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی تجارت حرام قرار دی ہے۔ اور اس ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھیں گے، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے کتے کی قیمت، فاحشہ کی کمائی اور نجومی کی اجرت سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی ہی یہ روایت ہے۔ تجارت میں دھوکہ دینا حرام ہے۔ واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کوئی عیب دار چیز عیب بتلائے بغیر فروخت کی وہ ہمیشہ اللہ کے غضب میں مبتلا رہے گا اور فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ ابن ماجہ کی جو ہے وہ یہ روایت کتاب التجارات میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے سودا کرنے والے جب تک آپس میں جدا نہ ہو انہیں سودا منسوخ کرنے کا اختیار ہے۔ اگر انہوں نے سچ بولا اور صاف گوئی سے کام لیا تو ان کی تجارت میں برکت ہوگی، اگر اس کا عیب چھپایا اور جھوٹ بولا تو سودے سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کتاب البیوع میں سے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن منڈی تشریف لے گئے اور ایک غلے کے ڈھیر میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو انگلیوں پر نمی محسوس ہوئی۔ غلے کے مالک سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی کہ اللہ کے رسول رات بارش ہوئی تو میں نے گیلا اناج نیچے کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کتاب الایمان میں سے۔ کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا غلط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجبور آدمی کی تجارت سے فائدہ اٹھانے، دھوکے کی تجارت اور پھلوں کے پکنے سے پہلے سودا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے کتاب البیوع میں سے۔ ابو ہرہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کا مال اس کی رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہوتا۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے کتاب اول مسند البصرین سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے
اپنا مال کسی کے پاس پایا وہ اس سے واپس لینے کا زیادہ حقدار ہے. جس نے مسروقہ مال خریدا ہے وہ اس کے چور کو تلاش کرے. سنن نسائی کی یہ حدیث ہے کتاب البیوع میں سے. اب اس آیت کے مسائل دیکھتے ہیں. نمبر 1، مسلمانوں کا ایک دوسرے کا مال کھانا اور قتل و غارت کرنا حرام ہے. نمبر 2، ظالم اور زیادتی کرنے والا جہنم میں داخل ہوگا. تفسیر بالقرآن دیکھیں گے مال کمانے کے باطل طریقے. نمبر 1، سود لینا، سورہ بقرہ آیت 275. نمبر 2، رشوت لینا، سورہ بقرہ آیت 85. نمبر 3، کم تولنا، سورہ المطففین آیت نمبر 1. اور نمبر 5 ہے لوٹ مار کرنا، سورہ مائدہ آیت 33. اور نمبر 6 ہے غلط مقدمات کے ذریعے مال حاصل کرنا، سورہ بقرہ آیت نمبر 188 جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے. الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.